اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ایک جان تھا، ایک چھوٹا سا جان، ایک گندے پانی سے بنا لوتڑا جس میں اللہ نے جان ڈالی تھی، جو ایک کوکھ میں تھا، اور وہ کوکھ ایک ماں کی تھی جو اسے اپنے وجود کے اندر لیے ہر مشکل، ہر پریشانیوں سے لڑتی ہے۔ غم اور تکلیف ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی پسند نہیں کرتا، ہر کوئی اس سے اپنا جان چھڑانا چاہتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ مگر ایک بچے کو جننے کے پروسیس میں جس طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں اور جو تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے اس کی وجہ بنے اس بچے سے محبت صرف اور صرف ماں کر سکتی ہے۔ اس بچے کو اپنے کوکھ میں رکھ کر اسے اپنا کر طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانے کی ہمت صرف ایک ماں کر سکتی ہے۔ جب بچہ ماں کے کوکھ میں ہوتا ہے تو ایک ماں اپنے کھانے پینے میں پرہیز کرتی ہے، کمپرومائز کرتی ہے۔ وہ جو جی میں آئے وہ نہیں کھا سکتی، اسے اس بچے کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ وہ خود اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود آرام سے سو بھی نہیں سکتی، کیونکہ اسے اس بچے کی آرام کی فکر ہوتی ہے۔ وہ ہر جگہ آ جا نہیں سکتی، وہ اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتی، اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتی، اپنے مرضی کے کروٹ نہیں لیٹ سکتی۔ کوکھ میں تو ایک بچہ ہوتا ہے، مگر قید کی زندگی ایک ماں گزارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچے کو اس کے ماں کے کوکھ میں تیار کر کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جگہ ہمارے لیے کتنی سیف اور کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اور جب ایک بچہ اپنے ماں کے کوکھ میں تیار ہونے لگتا ہے تو اس ماں کے اندر بہت سے بدلاؤ آنے لگتے ہیں۔ حاملہ عورت برے خیالوں کا شکار ہوتی ہے، خوابوں کا شکار ہوتی ہے، اسے عجیب سا وہمیں ہونے لگتی ہے، بار بار سر درد سے پھٹنے لگتا ہے، اور کچھ عورتوں کو تو کبھی کبھی سینے سے دودھ رسنے لگتی ہے، بریسٹ سے، کیونکہ اس دوران بریسٹ بھی بچے کے لیے دودھ کا پروڈکشن کرتی ہے۔ اور جب کبھی ایک حاملہ عورت چیختی ہے یا کھانستی ہے تو ایک دم سے یورین کا فلو بن جاتا ہے اور بنا پریشر کے ہی یورینیشن ہونے لگتا ہے۔ یہ پریشانی بھی ایک ماں اس لیے اٹھاتی ہے، ایک ماں کو اس لیے ہوتی ہے کہ مسل ڈیلیوری کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، تاکہ بچہ ڈیلیوری کے وقت کوئی تکلیف نہ اٹھا سکے۔ پریگننسی کے دوران عورتوں کو بہت کم نیند آنے لگتی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگتی ہے، بہت ہی زیادہ سوچ میں پڑی رہتی ہیں، گھبرانے لگتی ہیں، پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، گرماہٹ ہونے لگتی ہے، شریر میں پانی کی بھی کمی ہونے لگتی ہے، بیلی ایریا میں کھجلی ہونے لگتی ہے، اور جو سکن ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہونے لگتا ہے۔ پریگننسی کے دوران ہاتھ پیر میں بہت زیادہ سوجن آ جاتی ہے، چہرے میں سوجن آ جاتی ہے، ناک میں سوجن آ جاتی ہے، یہاں تک کہ مسوڑوں میں بھی سوجن آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون نکلنے لگتا ہے، اور کانسٹیپیشن میں بھی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ اور اگر صرف ایک جملے میں کہوں تو ڈیلیوری کے بعد ایک عورت کبھی ایک عورت نہیں رہتی، وہ ماں بن چکی ہوتی ہے۔ اس کا جسم اب ایک ماں کا وجود بن چکی ہوتی ہے، اب اس میں وہ لڑکیوں والی بات نہیں رہتی۔ اور اگر وہ پہلی بار ماں بن رہی ہے، اگر یہ اس کا پہلا بچہ ہے، تو اس درد کی، اس حالت میں ہونے والی خوف کی، اس گھبراہٹ کی ہم اور آپ کبھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے عموماً ماں کو اپنی پہلی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور یہ جو وقت ہوتا ہے ڈیلیوری کا، 9-10 مہینے کا راستہ، یہ دنیا کا سب سے مشکل راستہ ہوتا ہے، اور اس کے اینڈ میں بھی، منزل پہ بھی سکون نہیں ہوتا، صرف درد ہوتا ہے۔ ایسا درد کہ جس کے تصور سے بھی ہم مردوں کی جان نکل جائے، ایسا درد کہ حاملہ عورت کے اندر موجود وہ کمزور لڑکی مر جاتی ہے، اور ایک چھوٹا سا وجود کے ساتھ ایک ماں بھی اس دنیا میں جنم لیتی ہے، اور وہ ماں اپنے بچے کو اپنے جان سے بھی زیادہ پیار کرنے لگتی ہے۔ اگر کسی کے جسم میں 2 دل دھڑکتا ہے تو وہ ایک ماں کے جسم میں دھڑکتا ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہے،
اور ایک ہی جسم میں 2 دل کے دھڑکنے کا احساس صرف ایک ماں ہی محسوس کر سکتی ہے۔ اور یہ سب یہی ختم نہیں ہوتا۔ اس 9-10 مہینے کے تکلیف دہ مرحلہ طے کرنے کے بعد ایک ماں کی اصل جد و جہد شروع ہوتی ہے۔ اس بچے کی دیکھ بھال، اس بچے کی پرورش، اس کو کھلانا پلانا نہلانا دہلانا۔ بچہ گڑی گڑی ہنکتا ہے، اسے بار بار صاف کرو۔ بچہ گڑی گڑی روتا ہے، اسے بار بار دودھ پلاؤ۔ سوتے وقت بار بار اس کی کروٹ بدلو۔ اس بچے کو مچھر مکھیوں سے بچاؤ، اس کی ٹھنڈی گرمی کا خیال کرو، اسے اٹھانے لٹانے میں احتیاط کرو۔ خود کے کھانے پینے میں بھی احتیاط کرنا پڑتا ہے تاکہ اس بچے تک صحیح غذا پہنچ سکے، اور اگر اس بچے کی جسم کا کوئی حصہ کمزور ہو تو اسے مالش وغیرہ سے مضبوط بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنا۔ اس ماں کے لیے نہ کبھی دن ہوتی ہے نہ رات، اس کے لیے صرف اس کا بچہ ہی اس کا وقت بن جاتا ہے، اس کا صبح شام بن جاتا ہے، اس کی ساری دنیا بن جاتی ہے۔ سارا دن اس بچے کی دیکھ بھال میں نکل جاتی ہے، پھر رات کو اٹھ کر اس بچے کی آرام کا خیال رکھتی ہے، کسی نوکر کی طرح، کسی کنیز کی طرح، کسی غلام کی طرح۔ وہ اپنے بچے کو ایک بادشاہ کی طرح اس بچے کی خدمت کرتی ہے۔ واقعی یہ اللہ کی قدرت ہی ہے جو اس نے ایک ماں کے وجود میں اتنا صبر اور استقامت رکھی ہے، ورنہ اچھے مرد بھی اس ذمہ داری سے باگ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے اولاد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی، ہمیشہ ہر حالت میں اپنے اولاد کی حفاظت کرتی ہے، اسے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے ایسے ماؤں سے ملایا جن کو ان کے شوہر بچوں سمیت چھوڑ گئے، کوئی مر گئے تو کوئی بھاگ گئے، مگر ماں اس بچے کی باپ بن کر باپ کی جگہ کی ذمہ داری کو بھی پورا کرتی ہے، اپنی اولاد کو پالتی ہے، اسے کسی کچرے کے ڈبے میں پھینک کر نہیں جاتی، ہر تکلیف کو سہ کر اسے آرام دیتی ہے، اور آنسو پی کر اسے مسکرانا سکھاتی ہے۔ اور وہ ماں ہی ہوتی ہے جو اپنی زمین کو سکھا کر اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو گھنا گنجان درخت بناتی ہے، اسے چلنا سکھاتی ہے، اسے بولنا سکھاتی ہے، کھانا کھانا سکھاتی ہے، مشکلوں سے لڑنا سکھاتی ہے، اچھے برے میں فرق بتاتی ہے، صحیح غلط میں تمیز کراتی ہے، یہاں تک کہ بچہ اپنی غلاظت، اپنی تشریف دونا بھی اپنی ماں سے ہی سیکھتا ہے۔ پھر دیکھتے دیکھتے وقت گزرنے لگتا ہے، بچہ بڑا ہونے لگتا ہے، اور اس کی ماں کی زندگی اس بچے کے ارد گرد گھومنے لگتی ہے، اس کا زمین و آسمان اس کا بچہ بن جاتا ہے، اس ماں کا ایسٹ ویسٹ اس کا بچہ بن جاتا ہے، اس ماں کا دن رات چاند سورج صرف اور صرف اس کی اولاد بن جاتی ہے۔ تب ہی اس کا بچہ، جس کے اب پر نکلنے لگتے ہیں، جو بچہ اب بچہ نہیں رہا، وہ چڑیوں کے بچوں کی طرح اپنی ماں کو چھوڑ کر اڑنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، پر اس بے عقل کو کون سمجھائے کہ چڑیے کی نہیں بلکہ وہ تو انسان کا بچہ ہے، اور انسان اڑ نہیں سکتا، وہ تو اس کی ماں اسے اپنے بازوؤں پر اٹھا کر اسے دنیا دکھاتی تھی۔ شاید اسی لیے اللہ نے ہم انسانوں کو پر نہیں عطا فرمایا، ورنہ ہم چڑیوں کی طرح اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اڑ جاتے اور پھر کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ پھر وہ بے وقوف گرتا ہے، بار بار گرتا ہے، گرتے پڑتے اپنی زندگی کے مرحلے طے کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اپنا گھر بساتا ہے، کوئی باپ بنتا ہے تو کوئی ماں بنتی ہے۔ اپنی زندگی کے اس رفتار میں وہ اپنے پیچھے بیٹھی انتظار میں بیٹھی اپنی ماں کو بھول جاتا ہے، اس کے احسانوں کو بھول جاتا ہے، اپنے بچپن کو بھول جاتا ہے۔ میں تو کبھی کبھی یہ سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ جس کے خود کے بچے ہیں، جو خود بچوں کے ماں باپ ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال جو بار بار اپنے رونے دھونے کھائیں کھائیں سے اپنی ماں کو ستایا کرتا تھا، آج اسی ماں کی آوازوں سے چڑھنے لگتا ہے۔ جس ماں نے اسے عقل مند اور با اعتماد انسان بنایا، وہی بچہ اپنی ماں کی بڑھاپے کی وجہ سے ماند پڑتی عقل کو کوسنے لگتا ہے۔ جو بچہ اپنے ماں کے وجود میں اس کے کوکھ میں پرورش پاتا ہے، اسے آج وہی ماں بوجھ لگتی ہے۔ جس بچے نے اپنے ماں کے سینے سے رزق حاصل کی ہو، آج اسی ماں کو کھانے کو نہیں پوچھتا۔ اللہ نے ماں کے دھڑکنوں کے ساتھ جس بچے کی دھڑکنوں کو
دڑکایا ہے آج اسی دل کو دکاتا پھرتا ہے، جس آنکھوں نے اس کی ہمیشہ دیکھ بھال کی آج اسی آنکھوں کو رلاتا پھرتا ہے، جس ماں نے اپنا دن رات صبح شام اپنے اولاد کے نام کر دیا تھا، اس ماں کے لیے اس بچے کے پاس دن بھر میں تھوڑا سا بھی وقت نہیں ہوتا، جس ماں نے ہر حالت میں اپنی اولاد کی حفاظت کی، آج وہ بچہ اپنی ماں کا حال تک نہیں پوچھتا۔ اور کیا ہی خوبصورت اللہ کی آزمائش ہے کہ بچہ اپنی زندگی کی شروعات جس حالت میں طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماں کو بھی اپنی آخری وقت میں اسی حالت میں لا کھڑا کرتا ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ ماں اپنے لاچار بچے کا سہارا بنتی ہے، مگر اکثر اولاد اسی ماں کو بے سہارا چھوڑ دیتی ہے، جس کے سہارے سے آج وہ کھڑا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ کی آزمائش ہی کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی آزمائش بھی اس کے ہونے کی شہادت دیتی ہے، اور جس کی شان ایسی ہو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ جس کی آزمائشیں ایسی ہو تو اس کے عذاب کیسے ہوں گے؟ اس کے اس امتحان میں اگر ہم ناکام ہو گئے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت کی اگر آج ہم قدر نہیں کر سکے تو کل ہمارا کیا حشر ہوگا؟ یہ وہی بچے ہیں جن کی ایک چیخ پر جب وہ بولنا بھی نہیں جانتے تھے، ماں ذرا سی رونے کی آواز پر ان کی ضرورتوں کو سمجھ کر اسے پورا کرتے تھے، ان کے آنسوؤں کو چپ کراتے تھے، کبھی لوریاں سنا کر، کبھی دودھ پلا کر، کبھی رات رات جگ کر۔ آج وہی بچے اپنی ماں کی اس طرح دل دکھاتے ہیں کہ وہ بیچارے تنہائیوں میں، اندھیروں میں سسک سسک کر روتے ہیں۔ میری ایسے بچوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی ماں کے احسانوں کو یاد کریں، ان کی محبت کو محسوس کریں، اللہ کی نعمت اور آزمائش کو پہچانیں اور ان کے کمزور ہوتے عقل اور حرکتوں کو نظر انداز کریں۔ اگر آپ انہیں خوشی اور آرام نہ بھی دے سکے تو انہیں تکلیف اور غم نہ دیں، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں۔ ویسے بھی وہ قدر اور عزت کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہیں۔ اور دل سے سوچو تو پتہ چلے کہ واقعی کیا عظیم اور خوبصورت وجود ہے ماں کی۔ سو دل سے ان کی عزت و احترام کرے، پھر دیکھیے ان کی دعاؤں سے آپ کی زندگی اور آخرت کیسے بنتی ہے، کیسے سجتی سنورتی ہے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے تو ہمیں سب سے قیمتی چیز دیتے ہیں، اور وہ ہیں دعائیں۔ اس بار میں نے قرآن و حدیث کے دلائل کو آپ کے سامنے رکھ کر بات نہیں کی، حالانکہ مجھے کرنی چاہیے تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ آج صرف اس موجودہ دور میں ایک ماں اور بچے کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں نے ایک ماں اور بچے کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس نقشے سے راستہ پہچان لیں تاکہ صحیح منزل تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے، ان کی عزت کرنے، ان کی فرما برداری کرنے، ان کی دعاؤں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی جمعہ ہم باپ کے وجود پر کچھ اہم باتیں کریں گے، اور آپ سب دوستوں سے، میرے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہر اس اولاد تک پہنچانے کی کوشش کریں جس سے اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تاکہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کر سکے اور صحیح راستے پر چل سکے اور اپنی منزل کو پہچان سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے، کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کا عذاب، جس کی سزا بندہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ بھگتتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا